الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بلند آواز سے نماز والا درود شریف کوئی زبان خالی نہ رہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. قابل احترام واجب الاحترام معزز علماء کرام میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں، اور اگر میری آواز باہر جا رہی ہے تو شاید سننے والی قابل احترام میری اسلامی مائیں اور بہن. لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں ہے. ہم بھی شیخ الحدیث مولانا قاری چند محمد صاحب حفظہ اللہ کا بیان سننے کے لیے آئے ہیں. بیان حضرت کا سادہ ہوتا ہے لیکن عالم ہے، شیخ الحدیث مناظر اسلام کی ہیں. میں نے حضرت سے درخواست کی کہ ہم آپ کا بیان سننے کے لیے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، لیکن ان کا حکم تھا کہ 5-10 منٹ ٹائم لگا دو. بہرحال 5-10 منٹ میں پرانی گاڑی کے اسٹارٹ نہیں ہونا. ہم بھی اب بوڑھے جو ہو چکے ہیں تو ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم درکار ہے. مختصر یہی ہے، بیان حضرت کا ہوگا. چند باتیں قربانی کے متعلق تکبیرات تشریف. بڑے محترم دن ہیں معزز. آج یوم عرفہ بھی ہے اور بخشش مغفرت کا دن ہے. نبی کریم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی مبارک بخشش والا دن ہے.
جو مسلمان اس میں عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے اور آئندہ سال میں آنے والے پورے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تکبیرات تشریف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سارے پڑھو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لاکھوں مسلمان دو میں اس وقت میدان عرفات کے اندر موجود ہے۔ انڈیا کا ایک غیر مسلم ہندو تھا، ڈاکٹر تھا، اس نے کل کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو مسلمان پوری دنیا میں اکٹھے ہو کر ایک لباس میں، بادشاہ ہے، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، دو کپڑوں میں کوئی تفریق نہیں ہے، میدان عرفات کے اندر اکٹھے ہیں، سب اللہ کے سامنے سب کو سجود ہے، دعاؤں میں مصروف ہے، استغفار میں مصروف ہے، مینا کے اندر شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، اور مصطفیٰ کے اندر کھلے آسمان کھڑے بادشاہ اور فقیر زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اس شخص نے دیکھ کر کلمہ پڑھ کے اللہ رسول ایمان کی گود میں ڈالا۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، اسلام پاکیزہ منظر ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس ایک ہندو آیا اور اس نے کہا حضرت آپ مسلمان لوگ زمینوں کو ضائع کر رہے ہو۔ فرمایا کیوں؟ آپ بڑے بڑے قبرستان بناتے ہو، قبریں بناتے ہو، لہذا بہتر تو یہ ہے کہ مردہ جب انسان مر جائے تو اس کو آگ لگا دو، جلا دو، آگ لگا دو تاکہ زمین بچ جائے۔ سنو جواب مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا بھائی کچرے کو آگ لگائی جاتی ہے اور خزانے کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ مسلمان خزانہ ہے، مسلمان کے پاس قرآن ہے، مسلمان کے پاس اسلام ہے، مسلمانوں کے پاس محمد مصطفیٰ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، کائنات کے سردار ہیں، اللہ کے رسول ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، اہل بیت کا گلدستہ ہے، اور مسلمانوں کے پاس یہ ایمان کی دولت ہے، مسلمان خزانہ ہے، اور تم کچرے ہو، تم ایمان سے خالی ہو، اس لیے تمہیں راہ بنا دیا جاتا ہے، تمہیں آگ لگا دی جاتی ہے۔ اس بات کی ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ مسلمان کا جنازہ ہے، مسلمان کو کفن پہنایا جاتا ہے، مسلمان کو غسل دیا جاتا ہے، مسلمان کے لیے مسلمان اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ اب چند دن قبل، ایک مہینہ قبل 25 دن گزر چکے ہیں، زینت المحدثین، استاد العلماء، شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس نور اللہ مرقدہ کو 4 سزا میں شہید کیا گیا۔ سفید داڑھی خون سے رنگین ہو گئی۔ مولانا روزانہ 3000 علماء کو حدیث پڑھایا کرتے تھے، اور جب ان کا جنازہ اٹھا 14 لاکھ مسلمانوں نے جنازہ پڑھا۔ سب کو سبحان اللہ۔ یہ مسلمان کی شان ہے، یہ مسلمان کی عزت ہے، یہ مسلمان کا مقام ہے۔ ایک عالم کا جنازہ 14 لاکھ مسلمانوں نے پڑھا ہے۔ اور اسی طرح حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ فوت ہوئے، ان کا جنازہ بھی تقریباً اسی طرح کا تھا۔ لاہور کے روڈ بند ہو چکے تھے، 6 گھنٹے تک مسلسل جو ہے گاڑیاں رکی ہوئی تھی، لوگ جنازے میں پہنچ نہیں سکے۔ مسلمانوں کی یہ شان ہے کہ مسلمان لاکھوں کی تعداد میں آ کر مسلمانوں کا جنازہ پڑھتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آ کر جنازہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت، قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اور آج دیکھ لو سیدنا ابراہیم علیہ السلام
4,500 سال قبل جہاں انہوں نے قربانی دی تھی، آج ہزاروں سال گزر چکے ہیں، مسلمانوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ یہودیوں نے کہا ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائیوں نے کہا ابراہیم ہمارے ہیں، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں۔ قرآن نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کس کے ہیں؟ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، توجہ میری طرف رہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودیوں میں سے تھے، نہ عیسائیوں میں سے تھے، نہ مشرکین مکہ میں سے تھے، مسلمانوں کے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرمانبردار اور مسلمان تھے۔ تو میرے قابل احترام بزرگوں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ مائی ہاجرہ نے دوڑ لگائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ آج بادشاہ، فقیر، امیر، لنگڑا، لولا اور نابینا، اندھا سب دوڑ رہے ہیں صفا مروہ کے اندر۔ کیوں؟ اس سے قبل 4,000 4,500 سال پہلے ایک عورت اللہ کے لیے دوڑی تھی، اللہ کو وہ ادا پسند آئی۔ آج لاکھوں مسلمان دوڑ رہے ہیں، امام الانبیاء بھی دوڑے، صحابہ بھی دوڑے، اولیاء بھی دوڑے، علماء بھی دوڑ رہے ہیں۔ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ نے اس عورت کی قربانی کو قبول کیا ہے، اس لیے جو مسلمان دین کے لیے کوئی بھی قربانی دے گا، محنت کرے گا، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی قاری بلال صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے قرآن مجید کا درس بھی دیا اور حدیث شریف کا درس شروع کر رہے ہیں۔ آپ کی سعادت ہے، ٹائم نکالا کریں۔ فتنوں کا دور ہے، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، مسلمانوں میں نفرتیں پھیل رہی ہیں۔ فرقہ واریت سے نکل کر ہم اللہ اور رسول کی طرف آ جائیں۔ اللہ ایک، رسول ایک، کعبہ ایک، قرآن ایک، دین اسلام ایک۔ ان فرقوں سے نکل کر سیدھے راستے کی طرف آؤ، مسلمانوں کو اجتماعیت دو۔ جیسا حج کے اندر اجتماعیت ہے، آج پوری دنیا کے لیے ریکارڈ ہے۔ پوری دنیا کا کافر دیکھ کے آج کلمہ پڑھ رہا ہے اور ہم مسلمان غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے میرے قابل احترام بزرگوں، ہمارا اخلاق اچھا ہو، ہمارا کردار اچھا ہو۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں سب اپنے کردار کو مد نظر رکھیں۔ والدین کی خدمت، بہن بھائیوں کی خدمت، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ آج معاشرے میں بگاڑ ہے، توجہ میری طرف رہے، بگاڑ ہے معاشرے کے اندر۔ پڑوسی سے پریشان، بھائی سے پریشان، رشتہ دار سے پریشان۔ حسد، کینہ، بغض، چغلی، غیبتیں، یہ ہر مسلمان کی زبان پہ ہیں۔ بڑے مبارک دن ہیں، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کا ذکر کریں اور تسبیحات پڑھیں، تکبیرات تشریف پڑھیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر نماز کے بعد مسلمان یہ تکبیرات تشریف پڑھ رہا ہے اور پڑھنی چاہیے، یہ واجب بھی ہے۔ اس لیے ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، میرے ابراہیم پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو جاؤ، آواز دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ آواز تو میں دے دوں گا، لیکن میری آواز کہاں پہنچے گی؟ موبائل کا دور نہیں تھا، سائنسی دور نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم جبل ابو قبیس سے کھڑے ہو جاؤ، چاروں طرف مشرق و مغرب، جنوب و شمال کی طرف منہ کر کے اعلان کرو کہ آؤ مسلمانوں، حج بیت اللہ کے لیے۔ فرمایا پیدل چل کے جاؤ، گاڑیوں میں آؤ، سواریوں میں آؤ بیت اللہ کا طواف کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی اور قیامت تک اللہ نے اس آواز کو پھیلا دیا۔ آج پوری دنیا میں مسلمان اس آواز کو دیکھتے ہوئے بیت اللہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ بنا مزدلفہ اور عرفات میں تشریف لے جانے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے شیخ الحدیث صاحب تشریف لا چکے ہیں، بلا تاخیر اب جو ہے وقت ضائع کیے ہوئے بغیر ان کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی اور ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ